بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی رات ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر پردیس چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ سب یہی کہتے کہ وہ پردیس میں مر گیا ہے۔ یوں میں نے کئی لڑکوں سے دوستیاں کر لیں اور ساری ساری رات ان سے فون پر باتیں کرتی اور ان کو پھنسا کر پیسے کھاتی۔ ایک دن ایک کم عمر لڑکے سے مجھے عشق ہو گیا تو میں نے اس کو بہانے سے گھر بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ مجھ سے شادی کرے، ورنہ میں اس کو بدنام کر دوں گی۔ یوں وہ مان گیا۔ میں دلہن بنی شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا پہلا شوہر بھی۔ میرے والدین میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ چچا اور چچی کی طرف سے دی گئی اذیتیں برداشت کر کے میں بڑی ہوئی۔ جب میں جوان ہوئی تو میری چچی نے مجھے سر سے اتارنے کا فیصلہ کیا۔ میری چچی نے کسی رشتے کروانے والی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ اس نکمی ناکارہ سر کے بوجھ کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ کچھ عرصے کے بعد رشتے کرانے والی ماسی میری چچی کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ باجی ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکے کی پہلی بیوی مر گئی تھی تو اب اسے دوسری شادی کرنی ہے۔ گھر میں نہ ساس ہے، نہ ہی نند، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے۔ البتہ ایک خالہ ہے لڑکے کی، باقی کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لڑکے نے پردیس کے لیے بھی درخواست بھیجی ہوئی ہے۔ اگر منظور ہو گئی تو پردیس جا کر پیسے بھیجے گا اور لڑکی کو بہت خوش رکھے گا۔ دوسری شادی کا سن کر ہی میری چچی نے کہکا لگایا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس روز صبح سے ہی میری چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اتنے پیار سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ پھر چچی نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی نے مجھے کہا کہ آج رات کو تمہاری منگنی ہے اور رشتے والوں کے سامنے تیار ہو کر آنا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ میری منگنی اور مجھے پتا ہی نہیں۔ میں چچی کو کچھ بھی نہ کہہ سکی کیونکہ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری منگنی پر میرے ہونے والے شوہر کی خالہ اور کچھ اور قریبی رشتہ دار مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر گئی تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ آخر اتنی خوبصورت لڑکی ان کو اور کہاں مل سکتی تھی۔ خیر، رشتہ پکا ہو گیا۔ میرے منگیتر کی خالہ نے کہا کہ ہمیں اگلے مہینے ہی شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سب کچھ ایک دم ہو رہا تھا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جلد سے میری شادی ہو جائے گی تو چچا اور چچی کے ظلم و زیادتی سے میری جان چھوٹ جائے گی اور ایک اچھی اور خوش زندگی میرا استقبال کرے گی۔ میں پریشان بھی تھی اور خوش بھی۔ پریشان اس لیے کہ سب اتنی جلدی ہو گیا تھا اور میرا منگیتر پہلے بھی شادی شدہ رہ چکا تھا، اس لیے مجھے برا لگ رہا تھا۔ ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ لڑکا مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ یہ بات اس چیز کا ثبوت تھی کہ چچی مجھے محض سر کا بوجھ سمجھ کر اتار رہی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب میری شادی تھی۔ میری شادی زیادہ دھوم دھام سے نہ ہوئی تھی، بس سادگی سے نکاح ہوا۔ دونوں طرف سے تھوڑے تھوڑے رشتہ دار آئے اور یوں شادی ہو گئی۔ آخر میں اپنے چچا کی بیٹی تو تھی نہیں جو وہ مجھ پر اتنا زیادہ خرچہ کرتے، اور پھر میں دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کے مکان میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ڈولی چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میرے شوہر کی خالہ اور دوسرے رشتہ دار بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اب اس گھر میں صرف میں تھی اور میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بھاری چادر اوڑھ کر گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ یہ دلہن کا لباس بھی چچی کی امی کا تھا، ورنہ وہ کہاں مجھ پر پیسے لگانے والی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہ چادر اتار لوں، ایک تو گرمی تھی اور دوسرا بہت بھاری تھی چادر، مگر پھر سوچا کہ میرا شوہر آئے گا تو میں کیا کروں گی، وہ کہیں مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ خیر، انہی سوچوں میں گم تھی کہ کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور میرا شوہر شاید ساری رات گھر نہیں آیا تھا، اور یہ بات مجھے بہت پریشان کر گئی تھی۔ میں گھر کے باورچی خانے میں گئی تو وہاں مجھے کھانے کو زیادہ کچھ بھی نہ ملا، صرف ایک برتن میں تھوڑی سی دال تھی اور چاول پڑے تھے۔ میں نے دال ابالی اور چاول بھگو کر رکھ دیے اور پھر دال چاول پکا لیے۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی، رات سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ چچی نے سارے باراتیوں کو کھانا کھلایا تھا اور جس کی شادی تھی اس سے کسی نے جھوٹے منہ کھانے کا پوچھا تک نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر گھر کیوں نہیں آیا۔ میں پریشان بھی تھی لیکن پیٹ کے ہاتھوں نڈھال ہو کر کھانا پکا رہی تھی۔
دال چاول پک گئے تو میں نے ان کو پلیٹ میں ڈالا اور ان کو کھانے لگی۔ کھانا کھایا تو جسم میں تھوڑی توانائی آئی۔ اب مجھے اس بات کی پریشانی کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی کہ میرا شوہر کہاں ہے اور رات کو گھر کیوں نہیں آیا اور ابھی تک کہاں ہے۔ عجیب عجیب سے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ میرا گھر میں اکیلی دل بھی گھبرا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری چچی نے مجھے کسی کو بیچ دیا ہو یا پھر کسی غنڈے کے ہاتھ فروخت کیا ہو۔ دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کبھی دل کرتا کہ چچی کے گھر چلی جاؤں، مگر پھر مجھے رستہ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ وہ سارا دن بھی میں نے اپنے شوہر کا انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ ایسے ہی 2 سے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں نے 2 دن وہی دال چاول استعمال کیے تھے، لیکن اب آج میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا اور میں صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ جب بھوک بڑھ گئی تو میں نے پانی گرم کیا اور اس میں چینی ڈالی اور پھر پتی ڈال کر قہوہ بنا لیا۔ میں قہوہ پی رہی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میرے دل سے نکلا کہ میرا شوہر ہی ہوگا۔ جا کر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں کپ کپا کر رہ گئی، کیونکہ وہاں سچ مچ میرا شوہر کھڑا تھا۔ پیچھے ہٹو، وہ غصے میں چلایا اور گھر کے اندر گھس گیا۔ میں حیران تھی اور پریشان بھی۔ میرا شوہر اندر آیا اور کمرے میں آ کر کوئی فائل تلاش کرنے لگا، اور پھر اس نے ایک دراز سے وہ فائل نکالی اور باہر کی جانب چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری یہ بات سن کر میرا شوہر غصے میں پلٹا اور مجھ پر پھٹ پڑا اور کہنے لگا، میں بیرون ملک جا رہا ہوں اور یہ جو فائل ہے یہ دوسرے ملک کے میرے کاغذات ہیں۔ میں گھبرا گئی تھی یہ سن کر۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حیران مت ہو، میں سچ میں جا رہا ہوں اور فکر مت کرو، پیسے بھجوا دیا کروں گا ہر ماہ۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران تھی اور پریشان بھی۔ میں نے اسی پریشانی میں کہا، آپ کیسے جا سکتے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ اس بات پر وہ ہنسا اور بولا، مجھے تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، اور یہ لو موبائل، اس کے ذریعے اگر کبھی کوئی اہم بات کرنی ہو تو کر لینا مجھ سے، ورنہ کوشش نہ کرنا مجھے فضول میں کال کرنے سے اجتناب کرنا۔ اس نے ایک موبائل میری طرف بڑھایا تو میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ موبائل پکڑ لیا۔ پھر اس نے غرا کر کچھ نوٹ میری طرف بڑھائے اور کہا، یہ لو کچھ پیسے ہیں، ان کو اس مہینے استعمال کرنا، اگلے مہینے اور بھیج دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر کے وہ چلا گیا، اور میں بت بنی کھڑی، کبھی پیسوں کو دیکھتی اور کبھی موبائل کو، اور کبھی اپنی قسمت کو سوچتی۔ اس سب پر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں اس دن سارا دن روتی رہی کہ یہ کیسی قسمت پائی ہے میں نے۔ پہلے چچی نے ذلیل و رسوا کیا اور اب میرا شوہر مجھے اتنی بری حالت میں چھوڑ گیا۔ کیا میں ایسی بری قسمت کی مالک تھی؟ اس طرح ساری رات روتے ہوئے گزارتی۔ صبح ہوئی تو مجھے پیٹ نے ستایا۔ کل سے کچھ کھایا نہیں تھا تو ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، تو فوراً میں نے وہ پیسے نکالے اور ان کو گننے لگی۔ پورے 5,000 روپے تھے۔ میرے شوہر نے 1 مہینے کا خرچہ دیا تھا مجھے۔ پھر میں نے پیسے پکڑے اور کھانے کو کچھ لینے بازار چلی گئی۔ آج میں پہلی بار اپنے مکان سے باہر آئی تھی۔ یہ مکان ایک چھوٹی سی گلی میں تھا اور اس گلی میں اور بھی مکان تھے۔ یہ گلی اندرون لاہور کی گلیوں میں سے ایک تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کہاں جاؤں اور کچھ کھانے کو لاؤں۔ گلی میں نے 2 بچوں کو دیکھا جو ہاتھ میں دال لیے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں، یہ دال کس دکان سے لے کر آئے ہو؟ بچوں نے پہلے مجھے حیرت سے گھورا اور پھر بولے کہ آنٹی اس طرف نکڑ پر جنرل سٹور ہے۔ میں نے بچوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ وہ ہماری گلی کے موڑ پر ہی تھا۔ میں جنرل سٹور گئی تو جنرل سٹور والے نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی۔ پہلی بار اس محلے میں دیکھ کر حیران ہوا ہوگا، میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے تھوڑا سا آٹا دے دیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا آٹا چاہیے۔ مجھے تو علم بھی نہ تھا کہ کس بھاؤ آٹا لوں، بس یوں ہی کہہ دیا کہ 1 کلو دے دیں۔ وہ ہنسا اور بولا کہ اتنے کم آٹے کا آپ کیا کریں گی؟ پھر اس نے آٹے کا ایک تھیلا نکالا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے تو اس نے مجھے قیمت بتائی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ قریب کوئی سبزی کی دکان ہے کیا؟ اس بات پر وہ ہنسا اور بولا، کیا آپ اس محلے میں نئی آئی ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا آئیے میرے ساتھ، اور پھر وہ مجھے کچھ فاصلے پر موجود سبزی کی دکان کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا۔ پھر میں سبزی کی دکان پر گئی اور تھوڑی سی سبزی خرید کر گھر واپس روانہ ہوئی۔ جب میں اس جنرل سٹور والے کی دکان کے پاس سے گزری تو اس نے مجھے آواز دی تو میں گھبرا گئی۔ اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ اپنا آٹے کا تھیلا یہیں بھول گئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا کہ جلدی میں سبزی کی دکان کی طرف جاتے ہوئے میں تو آٹا پکڑنا بھول ہی گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر تھیلا پکڑنے لگی۔
वो हंसा और बोला कि आप कैसे पकड़ेंगी ये सब, चले मैं छोड़ आता हूँ आपको आपके घर तक। वो भी सच ही कह रहा था। मैं 1 किलो आटा नहीं उठा सकती थी। चुनाचे इस बात में सर हिला दिया और फिर हम चलने लगे। उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और चला गया। इस तरह मुझे जब भी कोई सामान लाना होता मैं उसकी दुकान से ले आती और यूं हमारे बीच बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। वो भी अक्सर औकात सामान घर ले जाने में मेरी मदद कर देता। पहले तो हम आपस में ज्यादा बातचीत न किया करते थे, मगर फिर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते। वो मुझे कहता कि आप बहुत बहादुर खातून हैं, अकेले सारे घर के काम कर लेती हैं। मेरी बीवी तो बहुत सुस्त और काहिल है, उसे तो ठीक से खाना भी पकाना नहीं आता। इस तरह वो अक्सर अपनी बीवी की बुराइयां और मेरी तारीफ किया करता। मेरे शौहर को गए 1 महीना हो गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौहर को कॉल करूं। मैंने मोबाइल पकड़ा, उसे चलाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे मोबाइल चलाना ही नहीं आता था। मैं उसी जनरल स्टोर वाले के पास गई और उससे कहा कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मगर मुझे अपने शौहर को कॉल मिलानी है। तब उसने मुझसे पूछा कि आपके शौहर कहाँ हैं। तो मैंने उनको बताया कि वो बैरून मुल्क होते हैं। उसने मेरे शौहर को कॉल मिला कर दी, मगर मेरा शौहर कॉल नहीं उठा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम अपने शौहर से क्या बात करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मुझे अपने शौहर से पैसों के बारे में बात करनी है। वो जब से बाहर गया है मुझे पैसे नहीं भेजे। तो जनरल स्टोर वाले ने पूछा कि कब से। तो मेरे मुंह से निकल गया कि जब से मेरी शादी हुई है। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा कि ये क्या बात हुई। पहले तो मैंने उसे कुछ न बताया, मगर फिर अपने सारे हालात उसे बता दिए। इस पर उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मगर वो कहता कि तोहफा समझ कर ले लो, एक दोस्त की तरफ से। ये सब देखकर मैं पहले तो घबरा गई, मगर पैसे लेने के सिवा कोई चारा नहीं था मेरे पास। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उससे पैसे क्यों लिए, मगर मेरी भी मजबूरी थी। उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने उससे उधार दुकान से चीजें ले लीं और उसने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ और चाहिए हो वो भी ले लेना। वो मुझ पर यूं पैसे निछावर कर रहा था, मुझे बहुत हैरत हो रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए मुझे पैसे देता है और मुफ्त में चीजें देता है। ये सोचकर मैं पहले हंसी। पहले तो दिल किया कि अब दोबारा उससे पैसे नहीं मांगूंगी, मगर सारी जिंदगी चची के दिए दुख झेले थे, आसाइशें मिल रही थी, मैं क्यों उनको छोड़ती। मैंने भी अब उससे थोड़ा फ्री होकर बातचीत शुरू कर दी। फिर एक दिन उसने मुझसे बहुत अजीब बात कही। उसने मुझे कहा कि उसे अपनी बीवी जरा भी पसंद नहीं, काश मेरी बीवी तुम्हारे जैसी होती। मैं ये सुनकर हंस दी और उसकी बात मजाक में डाल दी और मुफ्त में सौदा लेकर घर जाने लगी। तो मैंने उसे कहा कि कल रात को मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं सौदा लेने नहीं आ पाई, तो भूखी सो गई। उसने घबरा कर कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने। तुम अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव कर लो और जब जरूरत हो मुझसे सौदा मंगवा लेना। पहले तो मैंने मना किया, मगर फिर उसका नंबर मैंने सेव कर लिया। अब तो मेरी जिंदगी और भी आसान हो गई थी। जब भी सौदा चाहिए होता मैं उसे मैसेज कर देती और वो मेरे घर ले आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सामान से बात बढ़ने लगी और हम कॉल पर भी बात करने लगे। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो तो इतना खूबसूरत भी ना था। अपनी खूबसूरती का एहसास मुझे पहले चचा के घर में नहीं था, लेकिन मैंने अक्सर गली के लोफर लड़कों को मुझ पर लाइन मारते देखा था। मैं तो इतनी तेज नहीं थी, इसलिए किसी की बात का कोई जवाब न देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खूबसूरत हूं तो मुझे खूबसूरत दिखना भी चाहिए। और एक दिन मैं जनरल स्टोर वाले से कुछ पैसे लेकर एक मेकअप की दुकान में चली गई। आप तो पहले ही बहुत खूबसूरत हैं, आपको मेकअप की क्या जरूरत। मेकअप की दुकान में मौजूद लड़के ने मुझे कहा तो मैं हंस दी और कहा कि मुझे किसी अच्छी कंपनी का मेकअप दे दे। तो उसने मुझे बहुत महंगा मेकअप दिया। जब मैंने कीमत पूछी तो उसने बहुत कम कीमत बताई। मैं भी खुश हुई और उससे पैसे दिए और जाते हुए मैंने कहा कि अगर मुझे इस मेकअप को बदलवाना हो तो। वो मुस्कुराया और बोला कि आप मेरा नंबर ले लें और मेकअप आप बदलवाना हो या नया लेना हो, कोई भी मुश्किल हो मैं हाजिर हूं। थोड़ी सी देर में मैं उससे बहुत बेतकल्लुफ हो गई थी। अब शायद मुझे लोगों से ऐसे बेतकल्लुफ होने में मजा आने लगा था। मैं जनरल स्टोर वाले से मैसेज पर बात करती और उससे घर का सौदा मंगवाती थी। एक दिन मेकअप वाले ने मुझे मैसेज किया और कहा कि आपने मेकअप इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं कॉल पर बताना चाहती हूँ, मगर मेरे पास बैलेंस नहीं है। वो हंसा और बोला मैं आपको बैलेंस करवाता हूँ। फिर उसने मुझे बैलेंस करवा के दिया और मैंने उससे कॉल पर बात की।
کال پر بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ مجھے اس میک اپ میں اپنی تصویر بھیجیں، تو میں ہنسی اور کہا کہ میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہے۔ تو وہ بولا تو کیا ہوا، میں آپ کو ٹچ موبائل لے کر دوں گا۔ پہلے میں نے نخرے کیے کہ نہیں رہنے دیں، مگر پھر اس کی ضد پر میں مان گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کل میرے ساتھ بازار چلو، میں تمہیں تمہاری پسند کا فون لے کر دوں گا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرے شوہر گھر پر ہوں گے، میں نہیں آ پاؤں گی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اپنی دکان پر فون لے آئے گا اور میں اس سے 3-4 دن میں فون لے کر جاؤں گی۔ میں مان گئی اور پھر میں نے اس سے ٹچ موبائل لے لیا۔ اس نے مجھے طریقہ بھی سکھا دیا تھا، لیکن اس موبائل کا خرچہ بہت تھا، انٹرنیٹ کا پیکج، کال پیکج وغیرہ۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی موبائل والے سے بھی دوستی کر لوں اور میری یہ مشکل بھی آسان ہو جائے۔ ایک دن میں ایک موبائل والے کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے موبائل میں کوئی فلم بھر دو، تو وہ مجھ سے فری ہونے لگا کہ کیسی فلم بھروں۔ تو میں نے کہا کہ جیسی تمہیں پسند ہو۔ فلم کرتے ہوئے اس نے موبائل میں اپنا نمبر بھی سیو کر دیا تھا۔ میں گھر آئی تو اس کے نمبر میں میسج کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا آپ کا عاشق۔ میں جانتی تھی کہ وہ موبائل والا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے تو آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کر سکتی۔ تو اس نے مجھے پیکج کروا دیا اور پھر مجھے کال بھی کی۔ اس طرح میں نے کئی لڑکوں سے دوستی کر رکھی تھی۔ مجھے اب فیس بک بھی استعمال کرنا آ گیا تھا۔ میں نے وہاں بھی بہت سے دوست بنا لیے تھے۔ میں ان سب کو صرف اپنی مرضی سے استعمال کرتی کیونکہ مجھے آسائشوں کی کمی تھی۔ ساری زندگی چچی کے تانے برداشت کیے تھے، اترن پہنی تھی۔ اب میں اپنے عاشقوں سے پیسے بٹور کر عمدہ کپڑے پہنتی اور بہترین کھانا کھاتی۔ وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، مگر میں ایک ساتھ کئی لڑکوں کے ساتھ مخلص تھی اور یہی ان کی غلط فہمی تھی۔ قسمت نے مجھے دکھ دیے تھے، اب میں قسمت کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا اور ایک دن میں بازار میں سامان خرید کے آگے جا رہی تھی کہ میں کسی سے ٹکرائی اور ٹکرا کر گر گئی۔ میرا سامان بھی گر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، مجھ سے تقریباً 3 یا 4 سال چھوٹا ہوگا، لیکن بہت خوبصورت تھا، بہت ہی ہینڈسم تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے سہارا دیا بلکہ میرا سامان پکڑ کر مجھے پکڑایا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہوں، لیکن شاید میری ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بائک پر بیٹھے، میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کیا مگر اس نے ضد کی، وہ مجھے ہسپتال لے کر گیا۔ پھر اس نے میری پٹی کروائی اور پھر وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے آیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں گھر آ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کاش میں اسی سے دوبارہ ملوں، اور پھر ایک دن میں اس سے دوبارہ مل بھی گئی۔ وہ شیو کروا کر حمام سے باہر نکلا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا، میں نے جا کر اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک بھاری شاپر تھا۔ وہ بولا کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاتا ہوں۔ میں ہنس دی اور پھر اس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیا۔ راستے میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ شاید وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس لیے میں نے اسے جلدی پٹا لیا تھا۔ وہ صرف 18 برس کا تھا۔ پھر میں نے کسی بہانے اس کا نمبر لے لیا اور یوں میری اور حمزہ کی بات چیت شروع ہو گئی۔ جو ہی حمزہ میری زندگی میں آیا، میں اپنے سارے عاشقوں کو بھول گئی تھی۔ مجھے صرف حمزہ سے لگاؤ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کاش وہ میرا شوہر ہوتا۔ اور پھر ایک دن یہ بات میں نے حمزہ سے کہہ دی۔ حمزہ کو میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ پہلے تو جھجکا، پھر میں نے اس سے کہا کہ کل تم میرے گھر آؤ گے اور کل ہم دونوں نکاح کر لیں گے، اور اگر تم نہ آئے تو میں خودکشی کر لوں گی، اور خودکشی سے پہلے میں تمہیں ساری دنیا میں بدنام کر دوں گی۔ نکاح پر نکاح اسلام میں حرام تھا، مگر میں نے یہ گناہ کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تمہارا شوہر پردیس جا کر تمہیں بھول گیا ہے اور شاید مر گیا ہے وہاں، اسی لیے میں نے دوسری شادی کا سوچا تھا۔ ساری رات میں حمزہ کا انتظار کرتی رہی کہ کل میرا اس سے نکاح ہو جائے گا۔ اگلے روز میں دلہن بن کر بیٹھ گئی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب حمزہ مولوی صاحب کو لے کر آئے گا۔ پورے ٹائم پر دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ سامنے اس لڑکے کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میرا شوہر زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا کہ بدکردار عورت، میں تو تمہارے لیے کمانے پردیس گیا تھا اور وہاں مجھے اغوا کر لیا گیا تھا،
پھر کچھ ماہ پہلے میرا ایک رشتہ دار پردیس آیا اور اس نے مجھے تمہارے کرتوت بتائے تو میں نے اپنے سب سے اچھے دوست اپنے چچا زاز حمزہ کو تمہاری نگرانی پر لگا دیا، اور تم اسی سے نکاح کا سوچ بیٹھی تھی۔ میں مرا تو نہیں تھا، میں زندہ تھا، تم نکاح پر نکاح کر رہی تھی۔ وہ تو حمزہ نے میری تلاش شروع کروائی ہوئی تھی پردیس میں، کیونکہ وہاں اس کا ایک دوست تھا جو اس ملک کی پولیس میں تھا، اور 2 دن پہلے پولیس نے مجھے ان اغوا کاروں کی قید سے نکالا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ اپنے عاشقوں اور فضول پیسوں کے پیچھے میں نے نہ صرف اپنی دنیا برباد کر لی، بلکہ نکاح پر نکاح کرنے کا گناہ کا سوچ کر میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اب میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میرے سارے عاشقوں پر میری حقیقت کھلی تو ان سب نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک آخری سہارا، مجھے دارالامان کی چوکھٹ تو مل گئی تھی، مگر زندگی میں سکون نہیں تھا۔ روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔